والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ بقرہ میں ہم آج انشاءاللہ آیت نمبر 158 پڑھیں گے اور اس سے آگے چلیں گے۔ اس سے پہلے ہم مختلف موضوعات جو ہیں وہ کور کر چکے ہیں سورہ بقرہ میں، اور یہ نیا ٹاپک جو ہے یہ حج کے کچھ شعائر کے بارے میں ہے۔ پچھلی کلاس میں اور اس سے پچھلی کلاس میں ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ سورہ بقرہ میں اب جو آیات، جو الفاظ آ رہے ہیں ان کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔ گرامیٹیکلی چیزیں زیادہ سمپل ہیں، اور نئے رولز بہت کم ہیں اگر ہیں تو، اور اسی طرح الفاظ جو ہیں وہ بھی ان کی ریپیٹیشن بھی کافی زیادہ ہے، نئے لفظ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے اس کو سمجھنا، اس کو خود سے انالائز کرنا نسبتاً آسان ہے۔ آج کی آیات میں دیکھتے ہیں، اور مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ آج کی آیات کو بھی انشاءاللہ مشکل نہیں پائیں گے، گرامیٹیکلی بھی اور نئے الفاظ بھی آپ کو انشاءاللہ اس میں انفیملیئر الفاظ جو ہیں وہ کم ملیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں، اور ہم سب ان سے بخوبی واقف ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو حج یا عمرے کے لیے وہاں تشریف لے جا چکے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ سے کیا مراد ہے۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں کعبہ کے پاس، اور ان دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے، اور اس سعی کے لیے بعض اوقات طواف کا ورڈ بھی استعمال ہو جاتا ہے عربی میں۔ طواف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا۔ تو وہ اس صحیح یعنی ان دو پہاڑیوں کے درمیان جو چکر لگتے ہیں اس کے لیے بھی وہ طواف کا ورڈ ایٹ ٹائمز یوز ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہوگا۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر کیا ہے؟ شعائر، چلیں پہلے اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے مشکل الفاظ کو بھی، اور پھر اس کے گرامر کو، اور اسماء اور افعال کو بھی دیکھتے ہیں۔ فمن حجہ، تو جو حج کرے یا جس نے حج کیا، حجہ، حجہ، حج کے یہ فعل ہے، حجہ حج کرنا، حج کیا، فمن حجہ جس نے حج کیا، البیتا گھر کا، البیت ہے تو اس کا مطلب ہے کسی خاص گھر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کعبۃ اللہ۔ فمن حج البیتا تو جس نے حج کیا گھر کا، او یا اعتمرا، اعتمرا عمرہ کیا، عین میم را عمرہ سے ہے یہ، لیکن اس میں جو فعل ہے، جو باب استعمال ہو رہا ہے وہ مختلف ہے، وہ باب ہے اختلافہ والا باب، اس کی وجہ سے اعتمرا لکھا ہوا، تو اس نے عمرہ کیا، تو جس نے حج کیا گھر کا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، تو نہیں، نہیں جناح، کوئی حرج، کوئی گناہ، جناح کہتے ہیں گناہ کو، بات کو، حرج والی بات کو، لا جناح، کوئی گناہ نہیں،
اصل میں لفظ تھا جناحن، لیکن یہاں پہ اس کی تنوین ختم ہو گئی ہے اور جناحا حالت نصب میں آ رہا ہے، لا جناح، یہ ویسے ہی جیسے لا الہ پڑھتے ہیں نا، لا جناح کوئی حرج نہیں، علیہ اس پر، ان یطوف بہما کہ یطوف، یہ بھی فعل ہے، کہ وہ طواف کرے، بی ہما، یہ ہما دو والی یعنی تسنیہ والا ہے، ہما، ہوا، ہما، ہم، تو یہ ہما وہ دو، بازر بی کی وجہ سے پڑھنے میں آسانی کے لیے ہما بن گیا ہے، کہ وہ ان دو کا طواف کرے یعنی چکر لگائے، فمن حج البیت او اعتمرا، جس نے حج کیا گھر کا یعنی اللہ کے گھر کا، او اعتمرا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، تو کچھ گناہ نہیں اس پر، کوئی برائی نہیں اس پر، ان یطوف بہما کہ ان دو کے چکر لگائے، ان دو کا طواف کرے، ومن تطوع خیرا، اب یہ جو یہ تطوع ہے یہ مختلف ورڈ ہے، یہ پیچھے یطوفا تھا، تا و اور فا، یہ ہے تا وا اور عین دونوں میں فرق ہے، تطوع تدبرا کے پیٹرن پہ ہے، یا تدبرو، تدبرا یا تدبرو، تطوع خیرن خوشی سے، خوش دلی سے، یعنی اس کو آپ اس طرح سے کہہ لیجئے کہ دل کی آمادگی کے ساتھ، چاہتے ہوئے، خیرن جس نے دل کی آمادگی کے ساتھ چاہتے ہوئے نیکی کی، کوئی نیکی، خیرن کوئی نیکی، کوئی نیک کام، ان اللہ، بس بے شک اللہ، شاکر علیم، تو اللہ شاکر اور علیم ہے، شاکر بھی ہے یعنی وہ اپریشیٹ کرنے والا ہے، اور علیم ہے جاننے والا ہے، جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں پہلے آپ یہ غور کیجئے الفاظ کون سے نئے ہیں، اور نئے الفاظ کے بعد یہ دیکھیے کہ اس میں الفاظ اسم والے کون سے ہیں اور فعل والے کون سے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ اس میں اوور آل گرامر جو ہے وہ کون سی ہے، یعنی کیا اس میں رولز استعمال ہوئے نظر آئے، کوئی ہمیں مشکل رولز اس میں ملے، یا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں ساری۔ تو شروع سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، الصفا اور مروہ، یہ تو پہاڑیوں کے نام ہیں، الف لام کے ساتھ ہے، یہ نام ہے پہاڑیوں کے۔ تو ان کو ہم ابھی یہ نام ہونے کی وجہ سے آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، شعائر، شعائر، شعائر کیا ہے؟ شعائر میں نے بتایا تھا نشانیاں ہیں، نشانیاں، شاید اس کی واحد کیا ہے سر؟ شاعر ہوگا جی، شعرا سے بنا ہے یہ، شعیرتن، شعرش، واحد ہے شعیرتن۔ شعیرتن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی شعیرتن مجاہد صاحب بتا رہے ہیں اس کی واحد ہے، شعرا اس کا روٹ ورڈ ہے، شین عین را، اور شعائر کا مطلب کیا ہے؟ نشانیاں۔ اچھا، اب یہ ورڈ بغیر تنوین کے ہے، بغیر تنوین کے ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے الفاظ بھی ہیں خصوصاً جمع میں آتے ہیں، جہاں پہ جمع کے مختلف جمع مکسر کے ہم نے اس کے پڑھے نا وزن،
جس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جمع مکسر جب بنتی ہے تو وہ اس کی تنوین جو ہے وہ ایٹ ٹائمس نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو ان اوزان میں سے کسی وزن پہ جب کوئی ورڈ آئے گا تو وہ بغیر تنوین کے نظر آ رہا ہوگا. تو اب جو ایک رول ہم نے رکھا ہوا ہے کہ بھی اگر اسم ہے تو پھر تو تنوین ہونی چاہیے. اب ہمیں پتہ ہے کہ نہیں، تنوین ہر اسم پہ، یا الف لام یا تنوین ہر اسم پہ لازمی نہیں ہے. جب وہ جمع مکسر کے کسی ایسے وزن پہ آئے گا تو تنوین نظر نہیں آئے گی. اور اسی طرح بعض اوقات جب وہ اسم کسی ایسے کمبینیشن میں استعمال ہو رہا ہوگا جس میں کہ لفظ کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، تو بھی آپ کو لفظ تو اسم ہی ہوگا لیکن تنوین اور الف لام ہو سکتا ہے کہ اس میں نظر نہ آ رہے ہوں. اگزامپلز آتی رہتی ہیں، اور بھی اگزامپلز آئیں گی تو وہاں پہ بھی آپ یہ نوٹ کیجئے گا. ایک اگزامپل یہاں پہ آ، ابھی آ جائے گی تھوڑا سا آگے جا کے. یہ لفظ جناحا اسی آیت میں ہے. جناحا، یہ جناحا کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. اصل میں جناحن تھا لیکن یہ بغیر تنوین کے اور بغیر الف لام کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پتہ ہے نا ہمیں؟ لا ہے، لا شروع میں. لا میں نہیں. جی لا ہے. لا جو ہے اس نے جس طرح الہن سے لا الہ بن گیا، اسی طرح جناحن سے لا جناح بن گیا. لا نفی جنس ہے. جی لا بالکل. نفی جنس. لا نفی جنس لا مکمل ریب فیہ. نفی کے لیے. لا ریبہ بھی اسی طرح سے بنتا ہے. ریبن سے لا ریبہ حالت نصب میں بھی چلا جاتا ہے اور تنوین بھی ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ حجہ، یہ لفظ حجہ ہے. یہ حجہ ورڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ فمن فائل. حج البیت، یہ ہے فعل. فیل فیل. یہ فعل ہے. اچھا یہ فعل ہے تو یہ، یعنی اگر اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ہو جائے کہ کون سے باب سے تعلق رکھتا ہے تو ذرا سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. جی کون گیس کرے گا اسے؟ حجہ. صلى جی جزاک اللہ، بتائیے گا. صلى صلى سے وہ یہ ہے سلہ تو ورب. سلہ تو ورب ہے. ہاں جیم اور جیم ہے. یہ حجہ، حج. حاجہ حجہ بن گیا نا. تو حجہ یا حجو ہے اس کا فعل مضارع، یا حجو. اب آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اس سے ملتا جلتا ہم نے کون سا پڑھا ہے؟ حجہ یا حجو ہے تو کون سا ہوگا؟ اور صلى علامہ. يزل. علامہ. نہیں، علامہ میں تو صلى. چار حروف آ جاتے ہیں نا، وہ تو مزید فی میں آ جائے گا. یہ ہا جا جا ہے. حجہ تین حروف والا. تو ہم نے گمراہ جو ہونا صلى وہ نہیں اس میں اسی باب کا صلى. اچھا ذلہ جو ہے نا اصل. وہ یذلو کے ساتھ آتا ہے نا. یذلو، ذلہ یذلو. آپ نے ایک پڑھا تھا زنا، یاد ہوگا آپ کو. زن گمان. زنا یظنو، یظنو ایسے ہی ہے نا. یہ وہی باب صحیح بن رہا ہے نا. صحیح جزاک حج اللہ. یحج زنا یظنو. تو بعض اوقات وہ جو ہم نے الفاظ پڑھے ہوتے ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں رہتے. فرق نہیں پڑتا اس سے، یعنی الفاظ کو ایگزیکٹلی یہ کون سے باب سے تعلق رکھتا ہے. اگر بالفرض کسی نے اس کو غلط بھی گیس کیا ہوتا تو آپ اس کا مطلب غلط گیس پھر بھی نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ یہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے. ہاں جب کوئی بہت علماء کے لیول کے اوپر جب یہ کام کر رہا ہو کوئی، تو ان کو تو بہت خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی غلطی نہ ہو. لیکن جب آپ بالکل بنیادی طور پہ اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر کوئی الفاظ کے باب کو پہچاننے میں غلطی بھی ہو جائے، اس کے اس کے ورڈ کو صحیح باب میں پلیس کرنے میں غلطی بھی ہو جائے،
تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو ہمارے پاس بہت سارے مینز اویلیبل ہیں، ڈکشنریز اویلیبل ہیں، اور بہت ساری ایپس اویلیبل ہیں، تو فوری طور پہ اس کو کراس چیک کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اکثر اوقات میں، جیسے اس کیس میں بھی، اگر باب نہ بھی پتہ چل رہا ہو صحیح، ہم اسے کسی غلط باب میں بھی رکھ رہے ہوں، تب بھی اس کا مطلب جو ہے وہ تو واضح ہے، مطلب میں ہم سمجھنے میں پھر بھی غلطی نہیں کر رہے۔ تو فمن حج البیتا، جس نے حج کیا گھر کا، البیتا یہ تو اسم ہے، او اعتمرا، اب یہ اعتمرا جو ہے یہ بھی فعل ہے، یہ کون سے باب میں ہے؟ یہ مزید فی کا باب ہے ایک، اعتمرا، اختلافہ جو ابھی بتایا تھا سر آپ۔ جی بالکل، اختلافا، عین میم اور را ہے اس کا، یعنی ہوں، بنیادی جو 3 حروف تھے اس میں پھر اضافی حروف آ گئے، اور یہ اختلافا کے پیٹرن پہ چلا گیا۔ ہوں، تو اس میں اضافی حروف کون کون سے ہوئے؟ ایک الف اور الف ایک تا، تا، جیسے اختلافہ میں اضافی حروف کون سے ہوتے ہیں؟ ایک الف اور ایک تا الف اور ہوتا تا۔ ہے، اس میں بھی الف اور تا اضافی حروف ہے۔ اعتمرا، جس نے عمرہ کیا، فلا جناح، جناح کو ہم ڈسکس کر چکے کہ یہ اسم ہے لیکن تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، علیہ ان یطوف بہما، یہ یطوف، یطوف کیا ہے جی؟ پہلی چیز یہ کہ اسم ہے کہ فعل یہ ہے؟ فعل یہ فعل ہے۔ اب دوسری چیز یہ فعل ہے مضارع۔ کہ یہ کون سے باب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کا ماضی اور مضارع کیا ہوگا؟ طوف، طوف ماضی ہوگا، یطوف یہ مضارع ہے، یطوفو ہوگا تو ان کی وجہ سے وہ حالت نصب میں چلے۔ اچھا، اس میں بھی آپ یہ دیکھیے، یہ لفظ جو اس کا فعل ماضی ہے وہ، اگر میں آپ کو ہنٹ دے دوں، تطوفا ہے، تطوفا، تطوفا، اب کچھ آپ کے ذہن میں آئے گا، یہ تطوفا، تدبرا، کچھ ذہن میں آ رہا ہے نا؟ تدبرا، یتدبرو، یتطوفو ہونا چاہیے، جی یتطوفو، ایسے ہی ہے نا؟ جی یتدبرو، یتطوفو ہونا چاہیے، لیکن یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ یتطوفو، بولنے میں آسان ہو گیا نا؟ ہوں، آپ کو یاد ہوگا تدبرا یا تدبرو کا پیٹرن جب پڑھا تھا تو اس میں بھی ایسے ہی کیا تھا ہم نے۔ قرآن مجید میں کچھ الفاظ آپ کو یدبرو بھی آئیں گے ملے، یتدبرو کی بجائے یدبرو بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایسا ہی ہے، یتطوفو کی بجائے یتطوفو لکھا ہوا ہے، باب یہ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے، پہچاننے میں تھوڑی سی پریکٹس اس کے لیے چاہیے، لیکن اچھا ہوا کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا، یعنی اس طریقے سے ریلیٹ کر لیا۔ اب انشاءاللہ یہ جب آپ دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ ان یطوفا، کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن تطوع، اب یہ دوسرا ورڈ آ گیا، تطوع، یہ تطوع کیا ہے؟ سر یہ میں، تطوع، سر جی جی، سر یہ بہما جو ہے، یہ ہما دونوں کا، یہ اس میں کہ حج اور عمرہ میں، دونوں حج اور عمرہ میں طواف کرے۔ نہیں نہیں، یہ ہے ان دونوں کے لیے، صفا اور مروہ کے لیے، صفا اور مروہ کی۔ کہ ان دونوں کا طواف کریں۔ اچھا اچھا اچھا، جی صحیح صحیح جو کرتے ہیں ہم، جی بالکل، وہ بھی اس کو بھی طواف ہی کہیں گے؟ صحیح کا جی وہ لفظ آتا ہے نا اس میں۔ لفظ صحیح ہے، یعنی اصطلاحاً تو اسے صحیح کہتے ہیں،
لیکن طواف کا مطلب چکر لگانا، تو وہ ورڈ جو جی ہے ڈکشنری کے طور پہ تو یہاں پہ بھی اپلائی ہو جاتا ہے، تو وہ اس معنوں میں استعمال ہوا۔ جزاک اللہ۔ جی، تو تطوع کیا ہے؟ تطوع یتطوع، یہ بھی وہی باب ہے جو بھی پیچھے ہم نے پڑھا، تدبرا تدبر یتدبر، برو۔ ایک ہی باب سے ہمیں دو لفظ مل گئے، اور پیچھے اعتمرا اختلافا سے مل گیا، تو مزید فی کے دو ابواب کے افعال ایک ہی آیت کے اندر مل رہے ہیں۔ ومن تطوع خیرن، اور جو خوشی سے نیکی کرے، خوشی سے برضا اور رغبت نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے، قدردان۔ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ طواف کرنا یا ان کا چکر لگانا آپشنل ہے۔ آیت سے تو ہم ایسے پڑھ رہے ہیں نا، ایسے کہ کوئی اس پہ گناہ نہیں، فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف کرے، تو یہ آپشنل نہیں بلکہ یہ علماء کے نزدیک ان کا طواف جو ہے وہ لازمی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ، ان الذین یکتمون، اچھا اس میں آپ پیچھے یہ بھی دیکھ لیجئے گرامر میں، انا 158 آیت میں انا والا جو چینجز ہیں وہ استعمال ہوئی، ان الصفا حالت والمروہ، نصب۔ اچھا ان یتوفا کہ یتوفا بہما، آخری پارٹ میں ان اللہ شاکر علیم، پوری آیت کو اگر آپ دیکھیں تو گرامیٹیکلی اس کے اندر کوئی نئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی، ایسے ہی ہے نا؟ یہ جی جو لفظ ہے نا یتوفا، اس سے پہلے ان آ گیا، ان کیا کرتا ہے اگر اس کے بعد مضارع، فعل فعل مضارع مضارع آئے تو؟ فعل مضارع کو حالت تبدیل کرتا نصب ہے نا میں لے تھوڑا سا، لیتے۔ جی تھوڑا سا اس میں حالت تبدیلی نصب لے میں لے آتا ہے نا؟ لیتے، جی، اس کے آخر میں وہ زبر۔ زبر آیا نا اس میں، جی توفا تتوفا یتتوفو تھا نا، یہ فو تھا، فو فا کے آخر میں پیش تھی، وہ فا بن گیا ان کی وجہ سے۔ اور بڑی چیز آپ کو گرامر کی اس میں کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی بڑا بہت بڑا کوئی یعنی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا رول یہاں پہ لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس آیت کے، سادہ آیت ہے۔ ہاں الفاظ کچھ ایسے نئے آ گئے جو ہم نے پڑھے نہیں تھے، ایک ہی آیت میں دو تین چار ایسے الفاظ آ گئے جو کہ اب ہم ان سے فیملیئر ہو گئے۔ تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں تطوع جی۔ کا کیا مطلب بتایا تھا؟ یہ جو فعل ہے تطوع کا مطلب خوشی سے کرنا، خوشی سے کرنا۔ جی، خیرن بھی تو وہی ہے نا، خیرن کا بھی مطلب خیر یہی کا ہے مطلب خوشی۔ نیکی، خیر کا نیک۔ مطلب نیکی، یعنی خوشی سے نیکی کو پرفارم کرنا، اپنی دل کی رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کسی کو کوئی نیک کام کرنا جو ہے، ایک ہے کہ آپ کسی وجہ سے، کسی پریشر سے، کسی سوشل اس میں پریشر سے یا کسی اور وجہ سے دکھاوا کر بھی رہے ہیں، جی۔ جی، تو لیکن یہ ہے ومن تطوع خیرن، جو خوشی سے گرامر کسی والے کام کو کہتے ہیں کرنا کہ وہ تکلیف اٹھا کر فرما برداری کرنا، کیا حج میں تو نفلی، بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا، عمرہ میں بھی رش وش۔ تو اس کو اس کی معنی دیتے ہیں کہ تکلیف اٹھا کر فرما برداری کرنا، اور پھر اس کو اس سے مفہوم دیتے ہیں نفلی عبادات ادا کرنا۔ جی جی جی، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی تطوع خیرن جو ہے نفلی عبادات کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے تطوع کا۔ اچھا جی، جزاک۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ سب جو، کاتاما یکتم ہم پڑھ چکے ہیں بہت پہلے، چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں، چھپانا کے معنوں میں آتا ہے، بے شک وہ سب جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات، بینات میں سے یعنی کھلی واضح کھلی باتیں،
کھلی کھلی نشانیاں، ان میں سے جو ہم نے جو نازل کی ہیں، ان میں سے جو چھپاتے ہیں، والہدا، اور ہدایت جو ہم نے نازل کی ہے اس میں سے کچھ چھپاتے ہیں، من بعدی، اس کے بعد کے، ما بیناہ، جو ہم نے کھول دیا اس کو، بینا، ہم نے کھول دیا، واضح کر دیا اس کو، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہ ہیں کہ جو یلعنہم اللہ، ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اللہ، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجتے ہیں لعنت بھیجنے والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ایک چیز واضح تھی، ان کو پتہ تھی اللہ کی کتاب میں، اللہ کی نشانیوں میں، اور انہوں نے ان کو چھپایا، اللہ سے لوگوں سے چھپاتے ہیں، وہ جانتے ہیں پھر بھی چھپاتے ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی طرف سے اور لعنت بھیجنے والوں کی طرف سے۔ اچھا، اب دو چیزیں، پہلے یہ کہ اس میں الفاظ کون سے ہیں، گرامر کیا ہے، اور پھر اس کے اندر مطلب کیا بنتا ہے۔ مطلب ہم اس کا ملا کے پڑھیں گے آیت نمبر 160 کے ساتھ، 159 اور 160 کو۔ ہم ابھی صرف اس کے اندر نئے الفاظ دیکھ لیتے ہیں، گرامر دیکھتے ہیں۔ یکتمونا پرانا لفظ ہے، کاتما یکتمو فعل ہے، پرانا ورڈ ہے، تو ہم اس کو جانتے ہیں۔ انزلنا، یہ بھی فعل ہے، ہم نے نازل کیا، مزید فی ہے نا۔ بینات، ہم کئی دفعہ اس کو پڑھ چکے، بینہ کی جمع ہے، بینات، واضح ہیں، کھلی نشانیاں۔ الہدا، بڑا امپورٹنٹ ورڈ، بڑا، ہم اس کو بہت دفعہ پہلے دیکھ چکے، ہدایت۔ من بعد ما بینا، ہو جو ہے یہ اس میں مفعول ہے، تو اور اس کے پیچھے جو بینا ہے یہ کیا ہے؟ ہم نے بیان کیا، ہم نے کھول کے دکھا دیا، ہم نے واضح کر دیا، فیل ہو گئے۔ فیل ہو گیا۔ للناسی، سب جانتے ہیں اسم ہے، فی الکتابی اسم ہے، یلعنہم، یلعنہم فعل، یلعنو، وہ لعنت بھیجتا ہے، ہم ان پر، یلعنہم لعنت بھیجتے ہیں، لاعنون لعنت بھیجنے والے۔ وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہدایت کی صورت میں، نشانیوں کی صورت میں، ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی طرف سے بھی اور لعنت بھیجنے والوں کی طرف سے بھی۔ اچھا، اب ایک دفعہ پھر ذرا دیکھ لیجئے کہ ان میں نئے الفاظ کون سے ہیں یا مشکل الفاظ کون سے ہیں۔ میرا خیال ہے اس پارٹ کے اندر، اس آیت کے اندر تو مشکل الفاظ کوئی بھی نہیں۔ ہاں، یہ لعنت بھیجنے والا جو فعل ہے، یہ لعنت بھیجنے والا فعل جو ہے، یہ ہم نے پہلے کیا نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لعنا یلعنو، لعنا اللہ یلعنو، یلعنو اس سے بنا لعنت بھیجتا ہے یا لعنت بھیجی۔ اگلا پارٹ بھی پڑھتے ہیں، آیت نمبر 160۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی اب ایکسیپشن کون ہے، بچ کون جائے گا اس لعنت سے؟ سوائے وہ جنہوں نے تابو، توبہ کر لی، یہ ورڈ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کی، یہ بھی ہم پڑھ چکے۔
وَبَيَّنُوا، اور انہوں نے بیان کر دیا، اور انہوں نے دوبارہ اس کو اوپن کر دیا، چھپایا نہیں، دوبارہ اوپن کر دیا، بیان کر دیا. وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ، بس وہ سب، اتوب علیہم، میں توبہ قبول کرتا ہوں ان سے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپشنل کیس یہ ہے. ایکسیپشن کون ہے؟ جس نے توبہ کر لی، پہلے کبھی ایسی بات چھپائی، اس کے بعد اصلاح کر لی، اور پھر یہاں تک رکا نہیں، بلکہ اس نے دوبارہ اس چیز کو جس کو چھپایا تھا اس نے بیان بھی کر دیا. وَبَيَّنُوا، بیان کر دیا، یعنی اپنی واضح کر مسٹیک دیا. جو ہے اس کو اس نے واضح کر دیا، اس نے کریکٹ کر لیا مسٹیک کو. تو اب ایسے بندے کے لیے میں تواب بھی ہوں بہت زیادہ، اور رحیم بھی ہوں. اب یہ والی آیت بھی آپ دیکھیے تو اس میں بھی نئے الفاظ میرا خیال ہے کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے، سب پرانے الفاظ اور بہت سادہ زبان، بہت سادہ عربی، جس کو کہ پڑھ کے، اور اگر آپ اب میرے ساتھ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے تو اب آپ اسے دوبارہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو تائب ہوئے، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور انہوں نے واضح کر دیا، دوبارہ واضح کر دیا. فاولئک اتوب علیہم، تو ان کے لیے وہ ہیں جن کے لیے کیا ہے، اتوب، میں توبہ قبول کرتا ہوں، علیہم، ان سے. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحیم. اب یہ دیکھیے، اس میں جو مطلب بن رہا ہے دونوں آیتوں میں، وہ یہ ہے، وہ یہ بھی ہے کہ چھپانا ایسی چیز کو جو کہ واضح ہو گئی ہو، وہ مناسب نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. اس میں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ہر وہ شخص جو حق کو جانتا ہے، جو ٹھیک بات سمجھتا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو انفلوئنشر ہیں، جو آ، جن کو کچھ لوگ فالو کرتے ہیں، جن کو دیکھتے ہیں، جن کو باقی لوگ، کچھ لوگ اپنے اپنے ایریا میں، وہ ان کو انفلوئنس کرتا ہے. اگر وہ کوئی چیز جانتا ہے اور وہ اس کو جان بوجھ کے چھپا لیتا ہے، حق بات کو چھپا لیتا ہے، کسی نہ کسی سوشل پریشر میں، یا آ، کسی بدنیتی سے، تو وہ ایک گناہ کی بات ہے. اور اس گناہ کا انجام یہ ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، اور لعنت بھیجنے والوں کی یعنی فرشتوں کی، اور بھی جو لوگ جن جن پہ اس کا نیگیٹو اثر پہنچے گا، ان سب کی لعنت ہے اس کے اوپر. ہاں، ایکسیپشن کون ہے؟ کہ جو اصلاح کر لے، اور پھر جو اس نے چھپایا تھا وہ دوبارہ بیان کرنا شروع کر دے، وہ ایکسپلین کر دے، تو اب اس کی توبہ قبول ہے، اور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اس میں دیکھیں انفلوئنشرز کون سے ہیں. ہم سوسائٹی میں دیکھیں تو ہر وہ لوگ جو کہ کسی ایسی پوزیشن پہ ہے جس پہ لوگ ان کو پڑھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی تحریر پڑھتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، چاہے چھوٹا لیول ہو یا بڑا لیول ہو. اب اگر وہ شخص جو ہے وہ ایسا کام کوئی کرے کہ جانتے بوجھتے ہوئے ایک چیز واضح ہے اور اس کو اوائڈ کر جائے، چھپا جائے، تاکہ لوگ کچھ اور سمجھ لیں، یہ کام جو ہے، یہ کام یہ کام اس زمرے میں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے میرا خیال ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں اگر قرآن میں نہ ہوتیں تو شاید میں اتنی احادیث بیان نہ کرتا. مفہوم یہ ہے اس کا، ان سے بہت سی احادیث مروی ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں جو ہیں یہ اگر نہ ہوتی تو شاید میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا. یعنی وہ چھپانا نہیں چاہ رہے تھے. ایک اور حضرت معاذ حضرت معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو 3 بار پکارا اور فرمایا معاذ جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا. سچے دل سے گواہی دے, سچے دل سے. معاذ کہنے لگے کہ میں لوگوں کو یہ بتا دوں کہ وہ خوش ہو جائیں. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ پھر وہ توکل کر بیٹھیں گے. یعنی ایسی بشارت نہ دو کہ لوگ صرف اس کی وجہ سے باقی اعمال کرنا چھوڑ دیں. اور معاذ نے اپنی موت تک گناہگار یعنی اپنی موت تک انہوں نے یہ بات جو ہے یہ نہیں شیئر کی, لیکن پھر اپنی موت سے کچھ پہلے انہوں نے یہ بات لوگوں کو گناہگار ہونے کے خطرے سے بچنے کے لیے یہ بات لوگوں کو بتا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ یہ چیز یعنی انتباہ اس کا ہو رہا ہو کہ انہوں نے ایک بات جو ہے جو ان کو معلوم تھی اور کلیئر تھی انہوں نے چھپا لی اور وہ لوگوں کو بیان کر دی. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ بھی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز حق ہے اس کو بیان کر دینا, اس کو چھپانا نہ, یہ بڑا ضروری ہے. خصوصاً اگر کوئی چیز پتہ ہے اور اس کو اگر ڈیلیبریٹلی اس کے معنی کو اس کی بات کو چھپا کے لوگوں کو کسی اور طرف ڈیورٹ کر دینا تاکہ وہ کچھ اور سمجھ جائیں, یہ تو بہت ہی زیادہ یعنی انٹینشنلی کوئی ایسا کام کرنا تاکہ لوگ جو ہیں وہ گناہ یا کسی اور طرف ڈیورٹ ہوں, وہ تو زیادہ گناہ کی بات ہے. تو یہ ہماری آیت نمبر 158 159 اور 160 ہم نے آج پڑھی. اس میں اگر کوئی کویشچن کسی کا ہے تو ہم وہ لے لیتے ہیں, اور اس میں ہماری 1 یا 2 منٹ کے بعد میرا خیال ہے سیشن ختم ہو جائے گا, تو پھر ہم اس کے ساتھ ہی کلاس کو بھی ختم کر لیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم میرا خیال ہے 1 منٹ ہی رہ گیا ہے, تو میرا خیال ہے دعا پڑھ لیتے ہیں. اگر کویشچن ہے تو فوری آپ پوچھ سکتے ہیں یا گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, ادروائز ہم دعا پڑھیں گے اور کلاس کو السلام ختم کریں گے. علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہمارے ایک ساتھی تھے فیروز صاحب, ہمارے کورس ہمارے ساتھ جی شریک جی ہوا کرتے تھے, ان کا جی جی انتقال ہو گیا. انا للہ و انا ہم الیہ اب آپ راجعون. سے گزارش ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. سکھت سے ہمیں جوائن کیا کرتے آمین. تھے. جی جی تو ان بالکل کا کل ماشاءاللہ گروپ میں فیروز صاحب. میسج آیا تھا لیفٹ کا, تو پھر میں نے کال کی تو ان کے بیٹے نے اٹھایا تھا, انہوں نے یہ بات بتائی. اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے جی. اور انہوں نے یعنی اس عمر میں بھی